رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جو انسان کو روحانی پاکیزگی، خود احتسابی اور اصلاح نفس کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے، نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت جیسی عبادات انسان کو اپنے دل و دماغ کو مثبت تبدیلیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم اپنی زندگی میں موجود برے عادات سے نجات پانے کی کوشش کریں تو رمضان ایک بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ذیل میں ہم تفصیل سے یہ جائزہ لیں گے کہ رمضان میں برے عادات سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس مقصد کے لیے کن حکمت عملیوں اور عملی اقدامات کو اپنانا چاہیے۔ ایک، رمضان کا مقصد اور اس کی روحانیت۔ رمضان نہ صرف جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے، بلکہ یہ انسان کو اپنے اندر جھانک کر اپنی کمزوریوں اور برائیوں کا ادراک کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف کھانا پینا روکنا نہیں، بلکہ نفسانی خواہشات اور غلط عادات پر قابو پانے کا بھی ذریعہ ہے۔ رمضان میں انسان کے دل میں تقوی اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا حقیقی مقصد دنیاوی لذتوں میں ملوث ہونا نہیں، بلکہ روحانیت کی بلندیاں چاہو لینا ہے۔ دو، برے عادات کی پہچان۔ اپنی برے عادات سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی عادات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی عادات موجود ہوتی ہیں جنہیں بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ غیروں کے ساتھ بیکار وقت گزارنا۔ اس سے ہماری توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے۔ ناجائز گفتگو اور بدگمانی جو ہمارے دل کو کچل دیتی ہے۔ تنقد رویہ حسد جو انسان کے اندر بدلہ لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ غیر ضروری تفریح اور فضولیات جو وقت ضائع کرنے کے علاوہ ہماری روحانی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ رمضان میں جب ہم عبادات اور روزہ کی پابندی کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے ذہنی اور جسمانی دھیان کو صحیح سمت دینے میں مدد دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود ان منفی رویوں کی نشاندہی کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تین، نیت اور ارادہ کی تازگی۔ کسی بھی برے عادت کو ترک کرنے کے لیے نیت کا صاف اور مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ رمضان کے آغاز پر اپنے دل میں یہ عزم پیدا کریں کہ آپ اس مہینے کو اپنی زندگی کا نقطہ آغاز بنائیں گے۔ نیت کی تازگی کے لیے درج ذیل اقدامات مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ دل کی صفائی، اللہ سے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ذاتی اہداف کا تعین، یہ طے کریں کہ آپ کو رمضان کے آخر تک کن عادات کو ترک کرنا ہے اور کون سی نئی مثبت عادات کو اپنانا ہے۔ خود احتسابی، روزانہ رات کو اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔ چار، روزہ رکھنے کا مثبت اثر۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ ہماری نفسیاتی اور روحانی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور بیجا لذتوں سے دور رہے۔ یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی خوشی صرف دنیاوی عیش و عشرت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور تحمل۔ روزے کے دوران بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ تنظیمی رویہ، روزے کا نظم و ضبط انسان کی زندگی میں لاتا ہے اور یہ عادت بعد میں دیگر شعبوں میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ روحانی تعلق، روزے کے دوران نماز اور قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور اسے اللہ کی یاد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پانچ، نماز اور عبادات کی اہمیت۔ نماز اور دیگر عبادات جیسے قرآن کی تلاوت، اذکار اور ذکر خدا کی پابندی رمضان کے مہینے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ عبادات نہ صرف ہماری روح کو سکون پہنچاتی ہیں بلکہ ہمارے ذہن کو بھی منفی خیالات سے دور رکھتی ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادات کے فوائد درج ذیل ہیں۔ دل کی تسکین، نماز اور ذکر خدا دل کو سکون اور راحت بخشتے ہیں۔ منفی خیالات سے نجات، عبادات انسان کے ذہن سے نفرت، حسد اور دیگر منفی خیالات کو دور کر دیتی ہیں۔ روحانی ترقی، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے انسان اپنی روحانی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ 6، خود احتسابی اور تجدید نظر۔ رمضان میں برے عادات سے نجات کا ایک اہم ستون خود احتسابی ہے۔ ہر دن کی ختم ہونے پر یہ سوچنا ضروری ہے کہ اپنے کس طرح کا
گزارا، اپنے کن عادات کو ترک کرنے کی کوشش کی اور کون سی نئی مثبت عادات کو اپنایا۔ خود احتسابی کے چند طریقے یہ ہو سکتے ہیں: روزانہ کی ڈائری، اپنے دن بھر کے اعمال کو لکھیں اور تجزیہ کریں کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ دوست اشرکنرا کی مدد، ایسے کسی شخص کا انتخاب کریں جو آپ کی اصلاح میں آپ کا ساتھ دے اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ وقت کا صحیح استعمال، اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں اور غیر ضروری کاموں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ منفی ماحول سے دوری، اپنی برے عادات کو ترک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں۔ منفی ماحول اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ محاصرے میں رکھیں جو آپ کو مثبت توانائی فراہم کر منف گفتگو سے بچیں۔ ایسی گفتگو محفلوں سے دور رہیں جہاں گمراہی اور منفی سوچ کو فروغ دیا جاتا ہو۔ ذہنی سکون، ایک پرسکون اور منظم ماحول آپ کی مثبت عادات کو فروغ دیتا ہے۔ گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائیں جہاں آپ عبادت اور غور و فکر کر سکیں۔ 8 مثبت عادات اپنانا، برے عادات سے نجات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی جگہ مثبت عادات اپنائی جائیں۔ رمضان میں یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نئی اور مثبت عادات کو شامل کریں جو نہ صرف آپ کی روحانی بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ ان میں شامل ہو سکتے ہیں مطالعہ اور تعلیم، روزانہ قرآن اور دیگر دینی کتب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیمی کتابوں اور مضامین کا مطالعہ کر ورزش اور صحت مند رہن سہن۔ روزہ کے بعد صحت مند غذا اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں تاکہ جسمانی صحت بھی بہتر رہے۔ سماجی خدمات، اپنے وقت کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کی مدد، خیرات اور سماجی خدمات میں لگا۔ تکنیکی اور عملی حکمت عملیاں، برے عادات کو ترک کرنے کے لیے بعض اوقات عملی اور تکنیکی اقدامات بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ان اقدامات کو اپنانے سے آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور منظم رویہ لا سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ، اپنے دن کو پہلے سے پلان کریں اور یہ طے کریں کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ اس سے آپ غیر ضروری سرگرمیوں سے بچ سکیں گے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کم کریں، موبائل فون، ٹی وی اور دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال محدود کریں تاکہ آپ کا وقت غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع نہ ہو۔ خود سے وعدے، اپنے آپ سے کچھ وعدے کریں، مثلا روزانہ ایک معین تعداد میں قرآن کی تلاوت یا اذکار کرنا۔ اس سے آپ کی عادات میں مستقل مزاجی آئے گا۔ اسٹڈز اور ورکشاپس، مختلف دینی اور نفسیاتی ورکشاپس میں حصہ لیں جو آپ کو اپنی عادات کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کریں۔ 10 روحانی رہنمائی اور مشاورت، رمضان کے مہینے میں روحانی رہنماؤں اور علماء کی تعلیمات پر عمل کرنا انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی نصیحتیں اور مشورے آپ کو روحانی اور عملی دونوں سطحوں پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ علماء کی خطبات، مسجد یا آن لائن پلیٹ فارمز پر علماء کے خطبات سنیں، ان سے آپ کو زندگی کی مشکلات اور برے عادات سے نجات کے طریقے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ روحان مشاورت، کسی مستند عالم مشیر سے ملاقات کریں اور اپنی مشکلات بیان کریں، وہ آپ کو عملی مشورے اور روحانی حمایت فراہم کریں گے۔ دینی کتب، مستند دینی کتب اور مآخذ سے استفادہ کریں جو آپ کو اپنی زندگی میں اصلاح نفس اور برے عادات سے نجات کے طریقے بتائیں۔ والدین اور بزرگوں کا کردار، گھر کے بزرگ اور والدین کا کردار بھی برے عادات سے نجات میں اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاندان کے ساتھ مل کر عبادات اور دعا کرنا نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ خاندانی عبادات، خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر نماز، قرآن کی تلاوت اور اذکار کریں، اس سے ایک دوسرے کی اصلاح میں مدد ملے گی۔ مثبت گفتگو، گھر میں مثبت اور حوصلہ افزا گفتگو کو فروغ دیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور مل کر برے عادات سے نجات کے لیے عزم کر مشترکہ منصوبے، خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر کچھ مثبت عادات اپنانے کے منصوبے بنائیں جیسے کہ روزانہ پڑھائی کا وقت، ورزش اور سماجی خدمت کے پروگرامز۔ 12 نفسیاتی اور سماجی پہلو، برے عادات سے نجات صرف روحانی یا عملی پہلو سے ممکن نہیں بلکہ نفسیاتی اور سماجی عوامل بھی اہم کردار